اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر پروگرام کمیونل ٹاک کے ساتھ ناظرین حاضر ہے۔ ناظرین، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہر سال آتا ہے، اور محرم کا مہینہ جو ہے وہ ہمارے اسلامک کیلنڈر کے حساب سے پہلا مہینہ بھی ہے، لیکن ایک بڑا تاریخ ساز مہینہ ہے۔ اس میں بہت سارے واقعات عالم اسلام کے اندر رونما ہوئے، لیکن ایک ایسا واقعہ جس نے تمام عالم اسلام کو ہمیشہ دکھی کر دیتا ہے اس محرم کے مہینے کے اندر، وہ واقعہ کربلا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اور ان کی آل کو تہ تیغ کیا گیا، اور مسلمانوں کے ہاتھوں تہ تیغ کیا گیا۔ ان کو آ کر کسی کفار نے یا کسی اور نے آ کر ان کو تہ تیغ نہیں کیا تھا، اور ان کو قتل نہیں کیا تھا، ان کو شہید نہیں کیا تھا، اور ان کی خواتین کی بے حرمتی کسی باہر والے نے آ کر نہیں کی تھی، بلکہ اس زمانے کے اندر جو مسلمان حکمران تھے انہوں نے کی تھی۔ تو ایک بڑا تاریخ ساز واقعہ ہے، اور جس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر ہم ہمیشہ، میں ساری زندگی سنتا آیا ہوں اور بہت سارے اور لوگ بھی سنتے ہیں۔ لیکن میرا ارادہ ہے کہ اس ماہ محرم میں کچھ پروگرام آپ کے سامنے لے کر آؤں، اور ان پروگرام کے اندر میری بنیادی مقاصد یہ ہوں گے کہ ایک تو ہم یہ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں کہ اسلام کا جو سیاسی نظام وہ ہے کیا طریقہ کار رہا ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں، کہ ان کو کیسے الیکٹ کیا گیا، کس طریقے سے وہ جو ہے وہ خلیفہ مانے گئے اس معاشرے کے اندر۔ دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ عظمت صحابہ اور عظمت آل محمد کے حوالے سے بھی میں گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ، اور کچھ اسپیکرز کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اور گفتگو کریں گے۔ آج کے اس مختصر پروگرام کے اندر میری خواہش ہے کہ میں جو ہے وہ چند بنیادی باتیں جس کا تذکرہ کرنا، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم جب اسلام کے سیاسی نظام کو یا انتظام یا کس طریقے کا ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہماری آج کی تاریخ تک بہت ساری جو ہے نا مشکلات ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ اسلام کے بالکل مطابق نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، اس سے بہتر کوئی اور نظام موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے۔ بادشاہت کے متعلق لوگوں کی ایک رائے ہے، ایک دوسری رائے بھی پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مختلف حکمرانوں کے طریقہ کار کے اوپر عالم اسلام کے اندر مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اسکالرز کے مختلف آراء موجود ہیں، اور لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ عالم اسلام یا اسلام جو ہے وہ بنیادی طور پر ریاست کے حوالے سے یا حکمرانی کے حوالے سے کیا بات کہتا ہے۔ تو ایک بات جو میری سمجھ میں آئی، میں ایک بہت چھوٹا سا اسلام کا اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، جو ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ مذہب کے حوالے سے آگاہی حاصل کی جائے۔ اسکالرز کی محفل میں بیٹھتے ہیں، ان سے کچھ سیکھتے ہیں، اور جو کچھ سیکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے نزدیک جو اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے، اسلام کے اندر اصول بیان کیے گئے ہیں حکومت کرنے کے۔ اسلام نے ایک بڑے ہائی لیول کے اوپر چند اصول بیان کر دیے، جس میں ایک سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ جو بھی حکمران ہوگا وہ انصاف قائم کرے گا۔ انصاف کا ایک نظام، چاہے وہ معاشرتی ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو، ہر طریقے کا ایک انصاف کا نظام جو ہے وہ معاشرے میں قائم کرے گا۔ اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب ہم انصاف مہیا کرتے ہیں کسی معاشروں کے اندر تو اس معاشرے کے اندر امن پیدا ہوتا ہے، اور جن معاشروں میں انصاف نہیں ہوتا وہ امن پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اسلام کی جو بنیادی، جو حکمرانی کی جو اساس ہے، جو بنیادی کریکٹرسٹکس کسی حکمران میں موجود ہونا چاہیے یا اداروں میں موجود ہونا چاہیے، وہ انصاف ہے۔ اور اگر یہ انصاف مہیا نہیں ہوگا اس معاشرے کے اندر تو اسلام آپ کو نظر چلتا پھرتا دوڑتا بھاگتا اسلام نظر نہیں آئے گا۔ تو آئیے چلیں، میں بات وہاں سے شروع کرتا ہوں تاکہ ہم سیرت کو، انشاءاللہ تعالیٰ میرا ارادہ ہے کہ جو آنے والا ربیع اول کی مہینہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سیرت کے حوالے سے بھی کچھ پروگرام کریں گے، لیکن میں آج جو یہ محرم کے جو پروگرام ہے اسپیسیفک، اس کا آغاز میں کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو چکی ہے، آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور ابھی آپ کا انتقال ہوا ہے، اور تمام صحابہ کرام رنج و الم کی کیفیت میں موجود ہیں، جس میں بڑا واقعہ ہمیں ملتا بھی ہے تاریخ کے اندر کہ حضرت عمر جو ہے وہ تلوار سونپ کر کھڑے ہو گئے، اور کہا آپ نے کہ جس نے کہا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی ہے یا وصال ہو گیا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور ایسے موقع پر ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
وہ کردار بھی نظر آتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اس نے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اسلام قبول کیا تھا وہ یہاں سے پلٹ جائیں، اور جس نے اللہ کے لیے اسلام کو قبول کیا تھا، اللہ کی بندگی کے لیے اسلام کو قبول کیا تھا، وہ اسلام پر کھڑے رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ یہ وہ واقعہ تھا، یہ بڑا اہم واقعہ تھا، اور اس واقعے کے ابھی یہ سارے واقعات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ملتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ سارے صحابہ کرام جس میں حضرت علی بھی موجود ہیں، عثمان بھی موجود ہیں جو قریبی رشتہ دار ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عثمان جو ہے داماد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے علاوہ جو ہے حضرت علی بھی داماد تھے، چچا بھائی بھی تھے، اور ان کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ کے شوہر بھی تھے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ذرا جو ہے نا وہ ان کے اوپر زیادہ رنج و علم ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، تو ان کے اوپر بھی یہ بڑی کیفیت طاری تھی۔ ایسے میں خبر ملتی ہے کہ بنی ثقیفہ بنی سعادہ کے اندر جو ہے نا وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، اور انصار کے ایک گروپ جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ جو ہے جناب حضرت سعد ابن عبادہ کو جو ہے وہ خلیفہ بنانا چاہتے۔ تو حضرت عمر کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو فوراً وہاں سے لیا مدینہ کے اندر، اور آپ جو ہے وہااں پر پہنچ گئے، اور آپ نے دیکھا کہ انصار کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہاں پر موجود ہیں، اور وہ جو ہے وہ حضرت سعد ابن عبیدہ کو جو ہے وہ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے اس موقع کے اوپر کھڑے ہو کر تقریر کی حضرت عمر نے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی بہت ساری کوالٹیز بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح قریب رہے، اور بہت سارے ایسے واقعات سنائے جس کے بعد انصار جو ہے اور سب سے پہلے آپ نے حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس کے بعد تمام انصار نے بیعت کی، اور اس کے بعد پھر بعد میں جو ہے تمام مہاجرین اور تمام جیت صحابہ اکرام اور سب نے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا خلیفہ نامزد کر دیا حضرت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ تو یہ واقعہ تھا بہرحال، اور اس واقعے کے اندر ہمیں یہ جو پہلو ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو کس طریقے سے خلیفہ چنا گیا، اور ظاہر سی بات ہے کسی نے ایک نے نومینیٹ کیا ان کو، اور باقی لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بغیر میرا خیال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے، کیونکہ یار غار بھی تھے، آپ کی بڑی قربانیاں تھیں، آپ بہترین دوست بھی تھے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود تھیں کہ میں سب کا بدلہ اتار سکتا ہوں لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا بدلہ نہیں اتار سکتا۔ اسی طریقے سے حضرت علی کے متعلق بھی بہت ساری حدیث موجود ہیں، حضرت عمر کے متعلق بھی حدیث موجود ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کیونکہ سارے صحابہ کرام جو تھے وہ عشرہ مبشرہ کے اندر شامل تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی جو ہے ان کو جو ہے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ تو یہ صحابہ کرام سارے کے سارے جلیل القدر تھے، ان کی بڑی قربانیاں تھیں اسلام کے لیے، اور انہوں نے بہت کچھ چھوڑا تھا، اپنے گھر بار چھوڑے تھے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے واقعات موجود ہیں، جب آپ نے ہجرت کے لیے ان کے ساتھ گئے تھے۔ حضرت علی کے واقعات موجود ہیں، کس طرح آپ بستر پر سو گئے تھے، حالانکہ اس رات جو ہے وہ کفار مکہ نے آپ کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ جو ارادہ کر لیا تھا، لیکن حضرت علی نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، اور آپ بستر کے اوپر جو ہے حضرت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹے۔ تو یہ تمام واقعات موجود ہیں، اور یہ تمام باتیں موجود ہیں کس طریقے سے صحابہ کرام کا ایک کردار تھا، جہاں پر آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اطاعت کرنے کے لیے، اور اسلام کے راستے میں کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرتے تھے، بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے اپنی اولاد کی، مال کی، اسباب کی، کسی بھی اس سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ کردار تھا صحابہ کرام کا، اور جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیم تیار کی تھی وہ ایک بڑی سنسیئر ٹیم تھی۔ اس کے اندر ہم کسی کی سنسیئرٹی کے اوپر یہ نہیں داغ لگا سکتے کہ جب فلاں موقع کے اوپر اس نے یہ اگر کوئی عمل کیا ہے تو وہ سنسیئر نہیں تھا۔ انسان ہے، مختلف اوقات کے اندر مختلف واقعات کے حوالے سے بہت ساری ایونٹس کے اندر اس کی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ آج ہم ایک ریشنل دنیا کے اندر رہتے ہیں، آج ہم جس اے آئی کی دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں بہت ساری چیزیں ریشنلائز کر کے اور اس کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں تاریخ کے جھروکے کے اندر بھی بہت طریقے سے جھانکنا ہوگا، ہمیں بہت طریقے سے اس کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ ایک بات یہ سمجھ لیجیے، اور آج کے دور میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ تاریخ کے اندر ہمارے پاس دو بنیادی ریسورسز موجود ہیں، دو بنیادی سورسز ہیں۔
جس کے متعلق ہمارے پاس جو ہے وہ کسی بھی طریقے کا ابہام موجود نہیں ہے۔ پہلی قرآن موجود ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کی صورت میں، اور دوسرا جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ یہ دو بڑی سورس ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں، اور وہ تمام لوگ جن لوگوں نے اس میں محنت کی ہے وہ تمام لوگ قابل ستائش ہیں، موجود ہیں۔ ہاں، اس حوالے سے بہت ساری گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور اس حوالے سے کچھ چیزیں موجود بھی ہیں، اور اس کی ایک سائنس ہے پوری کہ احادیث کو کیسے کلیکٹ کیا گیا، کون سی احادیث کو کہا گیا کہ جناب یہ جو ہے وہ بالکل صحیح احادیث ہیں، اور کون سی احادیث کو کہا گیا کہ وہ جناب ضعیف احادیث ہیں۔ بہرحال وہ ہیں تو احادیث، اب ہو سکتا ہے کہ ضعیف ہیں یا کوئی بہت ان کی جو اتھینٹسٹی کے حوالے سے جو ہے ایک جو سائنس ڈیولپ کی تھی علماء کرام نے، اس حوالے سے ان کا لیول تھوڑا کم ہو، لیکن بہرحال اس کو حدیث کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں میں بات کو لے کے آگے بڑھتا ہوں کہ اور دوسری بات، تیسری تمام چیزیں جو دوسری چیزیں ہیں جس سے ہم حاصل کرتے ہیں ساری انفارمیشن، وہ ہے تاریخ، کہ کسی نے تاریخ لکھی۔ اب تاریخ کے اوپر ایک جبر ہوتا ہے، یہ ہمیں آج کے دور میں بڑی آسانی سے پتہ چلتا ہے کہ آج ہم سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا کے اندر بھی ہم وہ تمام باتیں جو کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ پاتے، کیونکہ ہمارے اوپر ایک واچ ڈاگ موجود ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک کے اندر وہ واچ ڈاگ جو ہے وہ پھر ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ حکم جاری کرتا ہے، ان کو اذیت دیتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، ان کو جیلوں میں بند کر دیتا ہے۔ تو تاریخ لکھنے والوں پر ایک اپنا جبر ہوتا ہے، اس لیے بعض دفعہ تاریخ کے اندر جو لوگ تاریخ لکھتے ہیں وہ بعض دفعہ حکمرانوں کے قلابے ملا دیتے ہیں، اور بعض دفعہ اگر کسی نے یہ ضرورت کر دی کہ حاکم وقت کے خلاف کوئی بہت زور طریقے سے کوئی شہادت حق دے دی، کوئی سچائی لکھ دی، تو پھر اس کے اس جرم کی سزا اس کو اٹھانی پڑتی ہے، یا تو وہ جیل کی زندان میں ڈال دیا جاتا ہے یا پھر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ سب ہم نے تاریخ کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے، تو اس لیے تاریخ کسی حوالے سے کچھ تاریخ کے اندر کہیں نہ کہیں ڈسٹارشن موجود ہوتا ہے، چاہے وہ جبر کا ڈسٹارشن ہو یا کسی اور طریقے کا ڈسٹارشن ہو۔ اس لیے بعض دفعہ جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ جو ہمیں ملتی ہے، جو واقعات ملتے ہیں، ایونٹ لکھنے والے ملتے ہیں، اس کے اندر ہمیں بڑی احتیاط سے اور بڑی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ تاریخ جو کہ ظاہر سی بات ہے بنو امیہ کے دور میں لکھی گئی ہوگی، وہ بنی امیہ کی تاریخ کے دور میں لکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے بنو عباس کے دور کے اندر جو تاریخ لکھی گئی ہوگی وہ بنو عباس کے دور کی تاریخ لکھی گئی ہوگی۔ تو بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر کس طریقے سے خلیفہ بنے، اور حضرت عمر کے خلیفہ بننے کا بڑا آسان سا پروسیجر، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بعد ایک جانشین مقرر کر دیا، اور جانشین کے بعد کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، یعنی کہ کسی طریقے کا انہوں نے اس کے اندر ابہام نہیں رکھا، اپنی زندگی میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم بن گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے تاریخ ساز واقعات آپ کی زندگی کے، اور انصاف کا دور کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بڑے انصاف کیا کرتے تھے، آپ نے بڑے زبردست ایڈمنسٹریٹر تھے، آپ کے زمانے میں ہزاروں میل کا جو رقبہ ہے مسلمانوں کی حکومت کے اندر شامل ہوا، اور ہم جو ہے مکران کی کوسٹ سے لے کے سریا، یہ تمام جو علاقے جو آپ کو آزاد ہوئے، وہ اور جن کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرایا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک وسیع اور عریض مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی عرب پینسلویلا، عرب کے پورے جغرافیے کے اندر، اور ایک بڑی حکومت تھی۔ اس کا چلانا ظاہر سی بات ہے آسان نہیں تھا، دور دراز علاقے تھے، لیکن آپ نے حتی الامکان کوشش کی کہ آپ نے بڑے ایماندار اور زبردست صحابیوں کو جو ہے وہاں کے گورنر بنایا، اور کوشش کی کہ پورے نظام کی مانیٹرنگ بھی کرتے رہیں، کہ دیکھ بھال بھی کرتے رہیں، اور جناب اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو نماز کے دوران جو ہے ایک شخص ابولول فیروز نے آپ کو چاقو کے خنجر مار کر قتل کر دیا۔ اس کا کوئی پرسنل ایشو تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کسی معاملے کے اوپر آپ نے ان کی کوئی بات نہیں سنی تھی، اس لیے وہ ناراض تھے کسی معاملے کے اوپر، اور جناب وہ قتل کر دیے۔ حضرت عمر ان کے اس زخموں کی وجہ سے زخمی ہو گئے، اور بعد میں وہ شہادت کا رتبہ اختیار کیا انہوں نے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک کمیٹی فارم کر دی، اور اس کمیٹی کے اندر جو ہے وہ 6 افراد کو انہوں نے نامزد کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان 6 میں سے کسی کو بھی آپ خلیفہ بنا لیں، میں اس کے اندر عبداللہ بن
عمر کو بھی جو ہے نا وہ کمیٹی کے اندر شامل کرتا ہوں، لیکن ایز اے مانیٹرنگ، ایز اے وٹنس، لیکن وہ جو ہے خلافت کے امیدوار نہیں ہیں۔ تو انہوں نے یہ ایک کمیٹی بنائی اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تمام کے تمام ہی جو ہے وہ عشرہ مبشرہ کے صحابہ موجود تھے، جس کے اندر علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ ابن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زبیر ابن العوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ یہ تمام کے تمام آپ کو پتہ ہے کہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، اور اتنے ان کے درجات میں ان کی اتنی قربانیاں اسلام کے لیے ان سب لوگوں کی کہ ان سے بہتر کوئی کمیٹی اس وقت فارم نہیں ہو سکتی تھی، اور انہی میں سے کسی ایک کو خلیفہ بننا تھا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ مطلب ظاہر سی بات ہے، یہ ایک ایسی شورا تھی جس نے فیصلہ کرنا تھا۔ تو یہ شورا کی روایات جو تھی حضرت عمر نے اپنے بعد خلافت میں ڈالی کہ بیسٹ لوگوں کی ایک ٹیم جو ہے نا وہ نامزد کر دی، اور ان سے کہا کہ آپ اپنے میں سے ہی کسی ایک کو خلیفہ بنا دیں۔ تو آپ اس کے بعد کیا ہو کہ تمام ٹیم نے حضرت عثمان بن غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلیفہ بنایا، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہوں گی یقیناً، اور تاریخ میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں کہ آپ ایک تو بہت مطلب ان کی بڑی خدمات تھی، امیر آدمی تھے، لوگ اپنی بات سنتے تھے، اثر رسوخ آپ کا موجود تھا قبیلے کے اندر، اور بہت پاورفل شخصیت کے حامل شخصیت تھے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ان کی شخصیت کے اوپر کوئی بہت زیادہ اعتراضات موجود نہیں تھے اس زمانے میں، اور وہ جو ہے خلیفہ بنا دیے گئے حضرت عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی کا دور آگے بڑھتا ہے، اور ظاہر بات ایک وسیع و عریض جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی ہے، اور حضرت عثمان کے غنی کے زمانے سے بھی آگے بڑھتی ہے حکومت، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ جو حکومت قائم کرنے کا، جو خلافت قائم کرنے کا جو طریقہ کار اختیار کیا، وہ ایک شورائی طریقہ تھا کہ آپ نے ایک 6 افراد کی کمیٹی بنائی اور اس میں سے کسی ایک فرد کو حکمران بنا دیا گیا، اور اس کے بعد تمام عوام الناس کے لیے سب لوگ بیعت کرتے ہیں۔ یہ ایک بیعت کا طریقہ تھا، جیسے آج ہمارے دور میں ووٹنگ ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک بیعت کا طریقہ اختیار کیا گیا کہ تمام پھر جو جید مسلمان ہوتے ہیں یا قبیلے کے سردار ہوتے ہیں، اس زمانے میں کیونکہ عرب کے اندر جو ہے 12 سردار ہوتے تھے، ٹرائبل سوسائٹی تھی، تو سب آ کر پھر اس کے بعد جو ہے وہ اطاعت کیا کرتے تھے۔ تو بات آگے بڑھتی، یہ ایک تیسرا طریقہ تھا حکمرانی کو قائم کرنے کا۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے آپ حاکم بنے، حضرت عمر ایک ڈیفرنٹ طریقے سے حاکم بنے، اور اب تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ایک ڈیفرنٹ طریقے سے، ایک بالکل مختلف طریقے سے جو ہے وہ اس مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ اور ہم ظاہر بات ہے اصول اس کے اندر وہی تھا، وہ اصول کیا تھا کہ انصاف قائم کیا جائے گا، اور ایمانداری سے تمام سیاسی، معاشرتی اور معاشی طریقہ کار اختیار کیے جائیں گے، اسلام کے اصولوں کا خیال کیا جائے گا۔ یہ بنیادی پرنسپل تھے جن کو قائم رکھنا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ تینوں ہی حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی ان پرنسپل کا خیال رکھا گیا اور اس باتوں کا خیال رکھا گیا۔ لیکن ان کے زمانے کے اندر ایک تنقید جو مولانا ابو اعلیٰ مودودی صاحب نے بھی خلافت اور ملوکیت کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور حضرت علی، اور ہمیں دوسری کتابوں سے بھی یہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت علی نے بھی ان کی ایک ایسی بات کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی تنقید کی، اور وہ تنقید یہ تھی کہ آپ نے اپنے دور کے اندر اپنے بہت سارے رشتہ داروں کو بہت سارے جو رسپانسبلٹیز تھیں ان سے نوازا تھا۔ تو یہ ایک ایسا بات تھی، اور ظاہر بات ہے اس میں کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے کہ صحیح اور غلط کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کیا اس بات کی گنجائش موجود ہے یا نہیں ہے؟ بالکل موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ہم خیبر کا واقعہ، خیبر فتح کرنے جا رہے ہیں، تو آپ نے حضرت علی کو کہا کہ تم جاؤ، تم سردار ہو، تم جا کے جو ہے وہ خلیفہ کرو۔ یعنی کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر بھی، نبی کریم کی زندگی کے اندر بھی دیکھتے ہیں ہم کہ ہم اگر کوئی باصلاحیت آدمی ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ لیڈرشپ کر سکتا ہے، وہ رسپانسبلٹیز لے سکتا ہے، تو وہ یقیناً جو ہے وہ اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام اس حوالے سے کوئی بات نہیں۔ اسلام جو ہے ہمیشہ پرنسپل پہ بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اصول کیا ہیں؟ اصول یہ ہے کہ کیا حقدار کو اس کا حق دیا جا رہا ہے، کیا ایک آدمی اہل ہے اس جو رسپانسبلٹی اس کو دی جا رہی ہے اس کے اندر وہ صلاحیتیں موجود بھی ہیں یا نہیں موجود ہیں۔
یہ بنیادی جو پرنسپل ہیں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام جو ہے وہ لائن آف ایکشن ڈیولپ کرتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہرحال تنقید ان کے اوپر موجود ہے، اور یقیناً یہ تنقید اگر حضرت علی کر رہے ہیں یا مولانا مودودی نے اپنی تحقیق کے اندر خلافت اور ملوکیت کے اندر کی ہے، تو یہ ان کی تحقیق موجود ہے، اور انہوں نے یقیناً جو ہے اس حوالے سے جو ہے تمام شواہد لکھے بھی ہیں اس کے اندر، اور پڑھنا بھی چاہیے، اور میں انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے اندر کچھ واقعات جو ہے آپ کے سامنے اور کچھ کتابوں کے تذکرے بھی آپ کے سامنے لے کر آؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آج جو میرا بنیادی مقصد آج کے پروگرام کا تھا کہ کس طریقے سے خلافت راشدہ قائم میں اس کے اصول کیا تھے اور کیا طریقہ کار تھا، وہ آپ کے سامنے لے کر میں آ جاؤں۔ تو یہ ایک واقعہ تھا۔ اچھا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے عثمان غنی سے ناراض بھی ہو گئے، اور ایک ایسا ایکسٹریم طبقہ بھی پیدا ہو گیا جن کو خوارج کہا گیا۔ وہ خوارج پیدا ہوئے، اور مطلب ایک ایسے لوگ پیدا ہو گئے، اور وہاں پر جو ہے وہ ایکسٹریم لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے نا وہ جو ہے نا خروج کیا، اور ان کو شہید کر دیا۔ اگرچہ حضرت حسین اور حضرت حسن جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے مأمور تھے، اور وہ خود بھی زخمی ہوئے، لیکن ظاہر بات ہے ایک موب نے اٹیک کیا، اور اس وقت عثمان غنی جو ہے وہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، لیکن آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب کیوس کے نتیجے میں ایک گورنمنٹ ختم ہو جائے، حکمران کوئی چلا جائے، تو اس کے نتیجے میں اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایسا گیپ ڈیولپ ہوتا ہے جس کو فل کرنا آسان نہیں ہوتا کہ اب حکمران کون بنے گا۔ ظاہر بات ہے اس عالم اسلام کی سلطنت تو بہت وسیع اور عریض پہنچ چکی ہے، اور ایسے موقع کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دوسرے صحابہ کرام بھی، جیسے کہ امیر معاویہ شام کے گورنر، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بہت طاقتور تھے سیاسی طور پر حضرت عثمان کے غنی کے زمانے میں، اور خود حضرت علی جو ہے وہ عثمان غنی کے کنسلٹنٹ بھی تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے ہمزلف بھی رہے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی یعنی کہ ہر دور میں حضرت علی کی جو ہے وہ شخصیت بہرحال ایک کنسلٹنٹ کی رہی ہے، ایک بہت محترم شخصیت کی رہی ہے، اور تمام ہی لوگوں نے ان کو بڑی اہمیت دی اس حوالے سے بھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، اور آل محمد میں سے ہیں، اور ان کی ایک اپنی ایک اسکالرلی شخصیت ہے، بہت ذہین اور اسکالرلی آدمی تھے، اور ہم کہا جائے کہ عالم اسلام کے ان پہلے انٹلیکچوئلس تھے جن کی باتیں جو ہیں آج بھی کوٹ کی جاتی ہیں ہماری کتابوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو حضرت علی کی ایک بہت ہی جاندار شخصیت موجود ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم حضرت علی کا انتخاب کیسے ہوتا ہے چوتھے خلیفہ کی صورت میں۔ تو حضرت عثمان کی شہادت ہو جاتی ہے، اور ایسے موقع کے اوپر تمام مہاجرین اور انصار کے گروپ جو کہ مدینہ میں موجود تھے، وہ جناب جو ہے حضرت علی کے پاس پہنچ جاتے۔ حضرت علی جو ہے وہ اجتناب برتنا چاہتے ہیں، وہ لینا نہیں چاہتے تھے اس خلافت کو، لیکن بہرحال تمام جو مہاجرین صحابہ اکرام تھے اور انصار صحابہ اکرام تھے وہ وہاں پر پہنچ گئے، اور انہوں نے ایک پرزور طریقے سے پریشر ڈالا حضرت علی کے اوپر کہ یہ ایک امانت ہے مسلمانوں کی، اور تم سے بہتر شخص کوئی موجود نہیں ہے۔ تو اس تمام جب لوگوں نے آپ پر اس طریقے سے انحصار کیا، آپ پر اس طریقے سے دباؤ ڈالا، اور اس طریقے سے آپ کے اوپر اعتماد کیا، تو آپ جو ہے وہ آپ نے خلافت کا جو منصب تھا اس کو اختیار کیا۔ تو یہ ایک چوتھا طریقہ تھا ہم نے دیکھا کہ ایک چوتھا طریقہ تھا جس طریقے سے، اور ظاہر سی بات ہے اس کے بعد پھر وہ بیعت لینا، اور تمام جو عام لوگوں کی بیعت شروع ہوتی ہے، پہلے قبائل کے سردار بیعت لیتے ہیں، اس کے بعد دوسرے لوگ بیعت لیتے ہیں، اور ظاہر بات ہے مہاجرین اور انصار کا جو صحابہ کرام تھے ایک بہت مطلب ایک بڑی کنسلٹنسی باڈی موجود تھی، ان کی ایک اپنی عظمت تھی، ایک قرآن ان کی عظمت کے بارے میں کہتا ہے، رضی اللہ عنہ کا خطاب دیا ہے ان کو کہ ان سے پہلے لوگ اور ان کے آنے والے ان سے بہتر لوگ موجود نہیں ہیں کائنات کے اندر، پیدا نہیں ہوئے اس سے پہلے۔ تو اس حوالے سے ان کی ایک اپنی عظمت موجود ہے ان صحابہ کرام کی اور ان لوگوں کی، رائٹ۔ اور تو اس حوالے سے یہ کہ ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ نامزد کیا، چوتھا خلیفہ نامزد کیا، اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر ہمارے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلافت کے منصب پر آتے ہیں، اگرچہ ان کا پورا دور جو ہے بہت سارے فتنوں کے اندر گزرا، بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، مسلمانوں کی آپس کی جنگ یمل بڑا واقعہ ہے، اور جو کہ مسلمانوں کے آپس میں انتشار رہا، بڑی آپس میں ہوا، لیکن اس کے تمام کے باوجود حضرت علی کی خلافت جو ہے وہ موجود رہی جب تک کہ آپ کو
شہید نہ کر دیا گیا۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام کے اندر ہم جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ زاویے سے، میں نے بنیادی طور پر آج کے پروگرام کے اندر کوشش کی کہ آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ خلافت راشدہ کے اندر جو مختلف صحابہ کرام ہیں، جو 4 خلیفہ راشدین ہیں، وہ کس طریقہ کار سے جو ہے وہ انہوں نے منصب حاصل کیا یا ان کو خلافت دی گئی، تو اس کو سامنے رکھنا تھا اور آپ کے سامنے ایک پرنسپل بیان رکھنا تھا، تاکہ جو ہے نا ہم پرنسپل کو سمجھ لیں کہ عالم اسلام جو ہے اس کے نزدیک اس بات کی زیادہ امپورٹنس نہیں ہے کہ ڈیموکریٹک طریقے سے کوئی حکمرانی کر رہا ہے یا کوئی بادشاہت کے ذریعے کر رہا ہے یا کسی اور طریقہ کار سے کر رہا ہے۔ اسلام کے اندر جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے انصاف، اسلام کے اصول، اسلام کا طریقہ کار، اسلام کا سیاسی، معاشرتی اور مذہبی اور معاشی نظام، وہ ساری امپورٹنٹ چیزیں، اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بھی طریقہ کار ہو، کسی کو بھی الیکٹ کرنے کا وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کے بنیادی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہی کیا جاتا ہے۔ اس شخص کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہونا چاہیے کہ وہ ایماندار بھی ہو، انصاف پسند بھی ہو، اور وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ علم کے ایسے معیار کے اندر موجود ہو جو کہ عالم اسلام کے معاشی، سیاسی اور مذہبی اور سیاسی، معاشرتی اور نظام کو سمجھتا ہو اچھے طریقے سے اور بات کو لے کر آگے بڑھ سکتا۔ اگلے پروگرام کے اندر میں کوشش کروں گا کہ عظمت صحابہ اکرام اور آل بیت کے حوالے سے آپ سے گفتگو کروں، اس حوالے سے چیدہ واقعات کے اوپر گفتگو کروں، اور میں کسی مہمان کو بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس محرم کے بابرکت مہینے کے اندر جو ہے ہم اس حوالے سے گفتگو کریں اور اسلام کے ایک سیاسی پس منظر کو ایک مختلف لینس سے دیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ جو ہے کہ جو ہمارے درمیان امت مسلمہ کی جو یونٹی ہے وہ برقرار ہو سکے، بجائے یہ کہ ہم ایسے مسائل کے اندر الجھ جائیں یا ایسے واقعات کے اندر الجھ جائیں جس کے ذریعے ہم سوائے نفرتیں پھیلانے کے اور کچھ نہ کر سکیں۔ بھائی اس کے بجائے ہم جو ہیں ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آگے بڑھیں، ہم طریقہ کار کو سمجھنے کی کوشش کریں، عالم اسلام کے پرنسپل کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے نتیجے میں تمام لوگوں کو، چاہے وہ اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہوں یا اہل سنت والجماعت سے ہوں یا کسی سے بھی ہوں، وہ جناب ہم ان مسلمانوں کے تمام گروہوں کو ایک دوسرے کے قریب لا سکیں، اور ہم کوشش کریں کہ اس محرم کے مہینے کے اندر ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایسی باتیں نہ کریں جس سے دلوں کی آہوزاری ہو، جس سے ایک دوسرے کے دل جو ہیں وہ جڑنے کی بجائے ٹوٹ جائیں اور ایک دوسرے سے ہم لوگ دور ہو جائیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام اور اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر آئیں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔